السلام علیکم. کیا آپ نے او ایل ایکس میڈ یعنی او ایل ایکس سے حاصل کی جانے والی گھر پہ کام کرنے والی میڈ کے بارے میں سنا ہے؟ 2 دن پہلے میرا ایک دوست آیا. اس نے ایک واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا. اس نے کہا کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے، چونکہ میری وائف اور میں ورکنگ تھے، تو ہاؤس کیپنگ کے لیے ایک میڈ کی ضرورت تھی. ایک بچہ بالکل چھوٹا تھا، تو ان کو بہت ہی ارجنٹ ضرورت تھی میڈ کی. تو انہوں نے آس پاس سرچ کیا، ان کو کہیں میڈ نہ ملی، اور ان کا گھر کا نظام میڈ کے بغیر نہیں چل رہا تھا. پچھلی میڈ جیسے ہر گھر میں ہوتا ہے، وہ چھوڑ کے جا چکی تھی مہینے ڈیڑھ بعد. تو انہوں نے آن لائن سرچ کیا کہ آن لائن شاید ان کو کوئی میڈ مل جائے. تو جب گوگل کیا تو گوگل میں او ایل ایکس پہ میڈ کے ایڈز وغیرہ جو آنا شروع ہو گئے. خیر انہوں نے او ایل ایکس کھولا تو اس میں کچھ نمبرز کھلے. ابھی بھی آپ اگر او ایل ایکس کھولیں گے تو اس میں اگر آپ لکھیں گے ہاؤس کیپنگ یا میڈ، تو آپ کو کافی جو ہے نا لنکس ملیں گے اور فون نمبرز ملیں گے. خیر اس نے ان میں سے کچھ نمبر نوٹ کیے اور ان کو کال کی کہ ہمیں اس طرح گھر میں بچوں کے لیے میڈ چاہیے. تو جن نمبروں پہ کال کی اس میں سے ایک شخص نے نمبر اٹھایا اور کہا کہ جی بالکل ہم پروویژن دیتے ہیں میڈس کی، ہم آپ کو گھر پہ ڈیلیور کریں گے، آپ اپنی تسلی کریں، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ رکھ لیں. نے کہا ٹھیک ہے. وہ اتنے فرسٹریٹڈ تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا لے کے آئیں میڈ کو. وہ بندہ شام تک جو ہے ایک میڈ کو ان کے گھر لے آیا. شی مسٹ بی اراؤنڈ 16 ایئرس، بڑی تھی بچی. اس سے جو بھی اس نے بادشاہت کی، انہوں نے بتایا میرا اتنا کام میں کرتی ہوں، میں اتنے گھروں میں کام کر چکی ہوں. خیر ان کو اتنی ارجنٹ ضرورت تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو رکھ لیتے ہیں. بدلے میں انہوں نے ان سے شناختی کارڈ مانگا. خیر اس نے شناختی کارڈ تو نہیں، اس کی شناختی کارڈ کی کاپی اس بچی کے والد کی کہہ کے ان کو دے دی. شناختی کارڈ کی ایک کاپی اس نے ان کو دے دی جو کہ اس بندے کی تھی جس نے اس کو رکھوایا. اللہ جانتا ہے کہ وہ اصل کاپی تھی یا نقل تھی. خیر اس بندے نے کہا کہ جی ہم میڈ کو رکھوانے کا 14,000 روپیہ لیتے ہیں، یہ اس کی تنخواہ کے علاوہ، تنخواہ 1 ماہ کے بعد آپ نے اس کو دینی ہے. خیر وہ جتنی ان کو ضرورت تھی انہوں نے سارے معاملات دے کے اس کو رکھ لیا اور اس بندے کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی ساتھ رکھ لی. خیر وہ اس وقت شام کا ہی ٹائم تھا، انہوں نے تھوڑے بہت ان سے کام کروائے میڈ سے، اور اس کے بعد اس کو ٹی وی لاؤنج میں بستر لگا دیا کہ تم یہاں پہ سو جاؤ. اس کے بعد سارے گھر والے سو گئے. صبح کے ٹائم جب وہ اٹھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے جو گھر کا دروازہ مین ڈور کھلا ہوا تھا اور میڈ بھی اپنے بسترے پر نہیں تھی. پھر جب وہ باہر گئے تو پتہ چلا کہ میڈ راتوں رات یا صبح کے وقت بھاگ چکی ہے. گیٹ اور دروازے لاک تھے باہر کے، لیکن وہ دیوار پھلانگ کے غالباً جا چکی تھی، اور غالباً اسی بندے کے ساتھ بھاگی تھی جو اس کو رکھایا گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، اور یہ پورا کوئی منظم گروہ ہوتا ہے جو کہ اس طرح کے کام کرتا ہے. خیر وہ گھر والوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین سے رگی. انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو کہ ان پہ کوئی کیس نہ کر دے کہ جی یہ لڑکی ان کے حوالے کر کے گئے تھے، انہوں نے غائب کر دیے. خیر وہ پھر تھانے گئے، پولیس میں کمپلین درج کرائی، اور اس کو کافی دیر فالو بھی کرتے رہے. لیکن پولیس والوں نے کہا کہ جی کچھ نہیں کرنا، ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے شکایت درج کرا دی ہے، بس آپ جائیں اپنے گھر. لیکن انہوں نے اتنی زحمت نہیں کی کہ وہ اس کو پرسیو کریں، اس کیس کو پرسیو کریں اور دیکھیں کہ ایسے فراڈولنٹ ایکٹیویٹی کرنے والے لوگ، ایسے فراڈی کون ہیں جو. تو اس دوست نے 2-3 دفعہ تھانے کا چکر لگایا، لیکن اس کا کوئی حاصل کلام نہیں نکلا. تو اس بات میں میسج یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی آج کل چونکہ ہر گھر میں میڈ سسٹم ہے، پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی میڈ کو آپ جلد بازی میں نہ رکھیں. ہمیشہ سکروٹنی کر کے، تسلی کر کے، اور کسی ریفرنس کے ساتھ میڈ کو رکھیں. آن لائن کبھی بھی میڈ کے لیے سرچ نہ کریں. دس کین بی ڈیوسٹیٹنگ، یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی واردات ڈال کے چلے جاتی، یا کوئی باہر سے بندے بلا لیتی ہیں اندر جو کہ گھر کو لوٹ کے چلے جاتے. یہ بات تو بہت چھوٹی تھی کہ وہ بھاگ گئی ہے. اگر کوئی ساتھ ڈاکو آ جاتے، چور آ جاتے، یا کوئی چیزیں لوٹ کے لے جاتی تو پھر کیا کیا جا سکتا تھا. تیسری بات یہ کہ کبھی بھی
ڈاکومنٹس کے بغیر کسی بھی میڈ کو مت رکھیں، اس کے پیرنٹس کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں. اور ڈاکومنٹس میں سب سے ضروری چیز ہے اوریجنل آئی ڈی کارڈ، تصویر نہیں، آئی ڈی کارڈ کی کاپی نہیں، اوریجنل آئی ڈی کارڈ. اوریجنل آئی ڈی کارڈ کے بغیر اور اس بندے کو دیکھے بغیر جس کا آئی ڈی کارڈ ہے کبھی بھی میڈ کو نہ رکھیں، چاہے اس میں 2-4 دن آپ کو اوپر لگ جائے. سو میک اٹ شور پلیز. چوتھی بات یہ کہ اگر آپ کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو سوسائٹی کے جو کرتا دھرتا جو آرگنائزیشن ہے، جو مینجمنٹ ہے، ان کے نالج میں ضرور لائیں کہ آپ نے یہ میڈ رکھی ہے، یہ اس کا آئی ڈی کارڈ ہے، اور اس کو وہاں پہ رجسٹر کرائیں. سوسائٹی والے پولیس اسٹیشن سے ان چیزوں کو ویریفائی کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے. اگر سوسائٹی نہیں ہے تو آپ سمپلی اپنے پولیس اسٹیشن میں ایک دفعہ انفارم کر سکتے ہیں ہم نے یہاں میڈ رکھی ہے، یہ اس کا بایو ڈیٹا ہے، یہ آئی ڈی کارڈ ہے، تو اٹ از فار یور انفارمیشن اونلی. سو کبھی بھی میڈ کے سسٹم میں، اس نظام میں کبھی بھی ان پر اعتبار نہ کریں جب تک آپ کو فل شور نہ ہو کہ شی از فائن اور ہر پیرنٹس آر فائن اینڈ دے کین بی ٹرسٹڈ. اور سب سے امپورٹنٹ پارٹ، گھر کے خفیہ میٹرز، اپنی پرائیویٹ باتیں اور اپنی جو ویلیویبلز ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، کبھی بھی ان کے سامنے ڈسکس نہ کریں اور ان کے سامنے نہ رکھیں. تھینک یو ویری مچ.